خداوند کے پاک کلام میں سے آپ کے سامنے کلوسیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا خط، اس کا پہلا باب 15ویں سے 18ویں آیت پڑھی گئی ہے۔ میں ان آیات میں سے صرف ایک آیت کو یعنی 18ویں آیت کو آج صبح آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ کرسمس سیزن ہے اور ہم خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کی نسبت سے اس کرسمس سیزن پر مختلف متون میں سے خداوند کے کلام کو سن رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی شخصیت بے مثال شخصیت ہے جس کا کوئی اور ثانی نہیں ہے۔ Jesus has a unique personality۔ اس کا کوئی اور مثال اس کی موجود نہیں ہے۔ ایک دفعہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ اچانک بڑا طوفان آ گیا، یہاں تک کہ کشتی لہروں میں چھپ گئی، مگر خداوند یسوع مسیح سو رہے تھے۔ شاگردوں نے پاس آ کر یسوع کو جگایا اور کہا کہ اے خداوند ہم کو بچا، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا اے کم اعتقادو، ڈرتے کیوں ہو؟ اور پھر اس نے ہوا کو اور پانی کو ڈانٹا اور بڑا امن ہو گیا۔ متی کا مقدس متی رسول کا انجیلی بیان، اس کا 8واں باب اور اس کی 27ویں آیت یہ بیان کرتی ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو لوگ تعجب کر کے کہنے لگے کہ یہ کس طرح کا آدمی ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ لوگ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو سن کر، خداوند یسوع مسیح کے معجزات کو دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں مختلف نظریات قائم کرتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے خود ایک مرتبہ جب وہ کیسریہ فلپی میں تھا، اس نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیہ یا نبیوں میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس آگے بڑھا اور اس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جہاں شاگرد اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، وہاں پر لوگ، میں نے عرض کیا کہ وہ بھی یسوع کی ذات کے بارے میں مختلف آراء کے مالک تھے۔ کچھ خداوند یسوع مسیح کو ایلیا، کچھ یرمیہ یا کچھ نبیوں میں سے کوئی اور، یوحنا بپتسمہ دینے والا سمجھ رہے تھے۔ خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کے بارے میں یہ مختلف قسم کے سوال تھے جس کا جواب ہر ایک شخص اپنے انداز سے دے رہا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں فقی اور فریسی بھی کچھ جواب رکھتے تھے۔ وہ خداوند یسوع مسیح کو ابلیس کا ساتھی، بال زبول کا ساتھی کہتے تھے، کچھ اس کو کفر بکنے والا کہتے تھے۔ آپ بیان پڑھیں جہاں خداوند یسوع مسیح نے اس
مفلوج کو جس کو 4 دوست لے کر آئے تھے اس کو شفا بخشی، اور اس سے پہلے اس نے کہا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، تو وہاں پر موجود فقیہوں اور فریسیوں نے کہا کہ یہ کون ہے جو گناہ معاف کرتا ہے، کیونکہ گناہ معاف کرنے کا اختیار صرف خدا کی ذات کے پاس ہے۔ سو وہ اس کو کفر بکنے والا بھی کہتے تھے۔ اگر آج صبح کہیں سے وہ سارے کردار جن کے ساتھ خداوند یسوع مسیح اٹھتے بیٹھتے تھے، جن کی زندگیوں میں خداوند یسوع مسیح نے کام کیے، کاش کہیں سے وہ لوگ آ جائیں اور آپ ان سے پوچھیں کہ وہ یسوع کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہر ایک کا جواب اس کی ضرورت کے پورا ہونے کے مطابق ہوگا۔ آپ برتمائی سے پوچھیں کہ یسوع کون ہے، وہ کہے گا وہ جو اندھوں کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ آپ نائن شہر کی بیوہ سے پوچھئے، وہ کہے گی کہ جو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ اب مریم اور مارتھا سے پوچھیں، وہ قادر مدرک ہے جو ہر طرح کے حالات پر جب چیزیں ناممکنات میں داخل ہو چکی ہوں اس وقت بھی زندگی پیدا کر سکتا ہے۔ آپ ان لوگوں سے سوال پوچھیں گے اور ان میں سے ہر ایک جو کچھ یسوع نے اس کی زندگی میں کیا اس کے مطابق آپ کو جواب دے گا۔ آج خداوند یسوع مسیح اس دھرتی پر جسمانی طور پر موجود نہیں ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ جس طرح سے اس کے زمانے میں جو لوگ جن کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح نے کام کیا وہ فرق جواب دے رہے تھے، شاگردوں کا خیال یسوع مسیح کے بارے میں بالکل فرق تھا۔ شمعون پترس کا جواب بالکل فرق ہے دیگر شاگردوں کی نسبت۔ جہاں ہمیں مثبت باتیں نظر آتی ہیں مسیح کے بارے میں، وہاں پر لوگوں کی ایک کثیر تعداد یسوع مسیح سے نفرت کرتی ہوئی نظر بھی آتی ہے۔ جہاں لوگ شاہانہ داخلے کے وقت یسوع مسیح کے بارے میں یہ نعرے لگاتے ہیں ہوشانا، وہیں پر ہمیں خداوند یسوع مسیح جب پینتوس پلاطوس کی عدالت میں کھڑے تھے اس وقت لوگوں کی ایک کثیر تعداد یہ کہہ رہی تھی اس کو صلیب دو۔ ان تمام معجزات اور تعلیمات کے باوجود جو یسوع نے کیے تھے، نفرت اور محبت کا یہ امتزاج خداوند یسوع مسیح کی ذات کے بارے ہمیں لوگوں کے رویوں میں اس وقت بھی نظر آتا ہے اور آج بھی نظر آتا ہے۔ آج بھی لوگ سارے کے سارے یسوع سے پیار کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہیٹرڈ، نفرت سے بھری ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے اور اس نے میرے اور آپ کے لیے اپنی جان قربان کی ہے۔ خداوند یسوع مسیح آج سے 2000 سال، تقریباً 2000 برس پیشتر اس دنیا میں تشریف لائے۔ کلوسیوں کے خط کا مصنف مقدس پالوس رسول پہلے باب میں مسیح خداوند کے بارے میں بے شمار باتیں بیان کرتا ہے۔ 16ویں آیت میں 15ویں آیت کے آغاز میں وہ کہتا ہے وہ اندیکھے خدا کی صورت پر ہے۔ 16ویں آیت میں کہتا ہے اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں، حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں۔
خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کلوسیوں کے خط میں مقدس پالوس رسول یہی بیان کرتا ہے. میں آپ کے سامنے آج خداوند یسوع مسیح کے بارے میں اس 18ویں آیت میں سے 3 باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. اگرچہ یہ پورے کا پورا متن، یہ پورے کا پورا ٹیکسٹ خداوند یسوع مسیح کی ذات کے بارے میں بے شمار چیزوں سے بھرا ہے، اگر ہم ان کو سننا شروع کر دیں، ان کی ڈیٹیلز جاننا چاہیں، اور میں یہاں سے اس پلپٹ پر سے ان کے بارے میں بیان کرنا شروع کروں، کئی مہینے بیت جائیں گے کلوسیوں کے نام خط کے پہلے باب کی تفسیر اور تشریح کرتے ہوئے. لیکن میں پہلے باب کی 18ویں آیت میں سے 3 باتیں یسوع کی ذات کے بارے میں بیان کروں گا جو یہاں پر یسوع کے بارے میں کہی گئیں. جہاں لوگ یسوع کے بارے میں مختلف آراء، مختلف جواب، اس کی شخصیت کے بارے میں مختلف بات کہتے ہیں، 3 باتیں میں اس ایک آیت میں سے آپ کے سامنے بیان کروں گا. یہ آیت بیان کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے. He is our head. اگر ہم جسم ہیں بطور کلیسیا تو خداوند یسوع مسیح ہمارا سر ہے. 18ویں آیت میں یہ بیان کیا گیا، اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے. یسوع مسیح کلیسیا کا سر ہے اور کلیسیا بدن ہے. اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح سپریم ماسٹر ہے، وہ واحد پوری کلیسیا کا انچارج ہے. بہت دفعہ لوگ، میرے ہم خدمت ساتھی، اپنے بارے میں یہ الفاظ لکھنا پسند کرتے ہیں، پاسٹر انچارج. فرض کریں میں لکھوا رہا ہوں اس ٹائٹل کے ساتھ، تو پاسٹر انچارج سینٹ پال پریسبیٹیرین چرچ گجرانوالہ. لیکن آپ میرے کسی ڈاکیومنٹ پہ، کسی لیٹر ہیڈ پہ، کسی بورڈ پہ یہ نہیں پڑھیں گے اگر وہ میں نے لکھوایا ہوگا تو. I'm not pastor in charge. میں اپنے بارے میں ہمیشہ یہ لکھتا ہوں پاسٹر ان سروس، پاسبان جو خدمت میں ہے اس کلیسیا میں، پاسٹر ان سروس. لیکن لوگ بے شمار میرے ساتھی وہ اس ٹائٹل کو یوز کرتے ہیں، پاسٹر انچارج. لیکن یہ آیت کلوسیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت یہ بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح کلیسیا کا سر ہے، اور وہی اکلوتا اکیلا پوری عالمگیر کلیسیا کا انچارج ہے. وہی چلانے والا ہے کلیسیا کو، عالمگیر کلیسیا کو چلانے والا صرف ایک ہی ذات اقدس ہے، خداوند یسوع مسیح. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سر کسی بدن کے لیے بہت اہم اور ضروری ہوتا ہے. اگر سر تن سے جدا ہو جائے موت واقع ہو جاتی ہے. سر بہت ضروری ہے بدن کے لیے. ہمارے جسم کا کوئی اور جو اسینشل آرگن نہیں ہے، اگر وہ نہ رہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اپنی زندگی اس کے بغیر گزار سکتے ہیں، لیکن آپ سر کے بغیر نہیں رہ سکتے. سر اسینشل ہے جسم کے لیے.
کیونکہ جہاں کلیسیا کو، کرنتھس کی کلیسیا کے نام مقدس پالوس رسول کا پہلا خط، اس کا 12واں باب 27ویں آیت، کہ یہ کلیسیا جو ہے یہ مسیح کا بدن ہے اور مسیح کلیسیا کا سر ہے۔ سر اس لیے بہت ضروری ہے، اس لیے سر انچارج ہے، کیونکہ وہ ہمارے جسم کو ڈائریکشن دیتا ہے، وہ ہمارے جسم کو لیڈ کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے اس کی۔ سر وہ نہ صرف ہماری رہنمائی کرتا ہے، بلکہ ہم اپنی ترجیحات، اپنی مقصد، اپنے منازل، سب کچھ، اپنے گولز سر کے وسیلے سے تیار کرتے ہیں۔ یہ ہماری انٹیلیجنس، برین اور مائنڈ دو مختلف چیزیں ہیں، ذہن اور دماغ۔ کئی دفعہ لوگ دعا کرتے ہیں نا، خداوند اس کا دماغ کھل جائے۔ بھئی دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اینٹ اٹھا کر اس کے سر میں مارے، دماغ کھل جائے گا، کیونکہ دماغ جو ہے it's a matter۔ جب ہم دعا کرتے ہیں اس طرح کی، تو ہم ذہن کے لیے دعا کرتے ہیں، مائنڈ۔ The mind should be illuminated, not the brain۔ یہ جو دماغ ہے، ذہن جو ہے، یہ سوچتا ہے آگے کے بارے میں، یہ سوچتا ہے ہمارے مقصد کے بارے میں، ہم نے کیا کرنا ہے، یہ سوچتا ہے ہم نے زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے آپ کی زندگی کے ہر ایک پہلو کے بارے میں، یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے آپ نے کیا پہننا ہے، یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے آپ نے کیا کھانا ہے، یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے آپ نے بات کیا کرنی ہے۔ So everything is in control of our mind and brain۔ سر، یسوع مسیح کلیسیا کا سر ہے، اور سر ہوتے ہوئے he must be the decision making۔ اس کو ہمارے بارے میں فیصلے جات کرنے ہیں، اور جب تک جسم پورے طور پر اپنے آپ کو دماغ کے سپرد نہیں کرتا، برین کے، اس وقت تک اس کا مائنڈ سیٹ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اب جانتے ہیں کہ جو ہمارا سر ہے is the center of all the communication with body, with all the parts of our body. This is the center of communication۔ ہمارے دماغ کا یہ جو پچھلا حصہ ہے، یہاں پر اگر تھوڑی سی بھی خرابی برپا ہو تو ہمارا برین ہمارے جسم کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتا، اور جب یہ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتا یا کمیونیکیٹ نہیں کرتا، سگنلز رک جاتے ہیں، تو ہم اس کو پیرالائسس کہتے ہیں، فالج۔ اگر کسی طرح کی بندش آ جائے سگنلز میں، کمیونیکیشن رک جائے، اس میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے، تو پیرالائسس ہو جاتا ہے، فالج ہو جاتا ہے۔ فالج کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہ تو لیک آف موومنٹ ہو جاتی ہے اور لیک آف مومنٹم ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے جسم کو حرکت اپنی مرضی کے ساتھ نہیں دے پاتے، سگنلز میں پرابلم ہو گئی ہے، اس کو ہم فالج کہتے ہیں، جب جسم کا کوئی حصہ بے حس ہو جاتا ہے۔ اور نہ صرف اس کو ہم
موومنٹ، میں نے کہا کہ لیک آف موومنٹ اور لیک آف مومنٹس، نہ صرف یہ کہ ہم اس کو حرکت نہیں دے سکتے، بلکہ اس میں سردی گرمی کا احساس بھی نہیں رہتا جسم کے ان اعضاء میں، تکلیف کا احساس ختم ہو جاتا ہے. آپ ان کو کاٹ دیں کہیں سے کوئی پتہ نہیں چلے گا. آپ گرم گرم کسی چولہے پہ اپنا ہاتھ رکھ دیں کوئی پتہ نہیں چلے گا. برف میں لگا دیں، فریز کر دیں، کوئی پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ سگنل نہیں ہے برین کے ساتھ، کمیونیکیشن نہیں ہو رہی. کلیسیا اور مسیح کا یہی تعلق ہے. اور آج صبح میں آپ کے ساتھ یہ پیغام رکھنا چاہتا ہوں اس پہلے نقطے میں سے. یاد رکھیں کہ جب مسیح کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن رک جاتی ہے تو ہم بے حس ہو جاتے ہیں، ہم فیصلہ نہیں کر پاتے، اچھے اور برے میں تمیز ختم ہو جاتی ہے، سچ اور جھوٹ کا امتیاز ختم ہو کر رہ جاتا ہے، ہمارے ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری کمیونیکیشن یسوع مسیح کے ساتھ رک چکی ہے. یسوع مسیح نے اسی لیے کہا تھا تو نہ سرد ہے نہ گرم ہے، درمیانی کیفیت خدا پسند نہیں کرتا کبھی بھی. خدا یہ چاہتا ہے یا ہم سرد ہوں یا گرم ہوں، یا اس طرف ہوں یا اس طرف ہوں. درمیانی کیفیت خدا پسند نہیں کرتا، کیونکہ جو درمیانی کیفیت ہوتی ہے وہ اس کو ہم پیرالیسس کہتے ہیں. بہت سے لوگ درمیانی کیفیت میں رہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، بٹ دس از رانگ. اگر سر کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن ہے برین کے ساتھ تو پھر موومنٹ ہوگی، پھر احساس ہوں گے، جذبات ہوں گے، فیلنگز ہوں گی جسم کے اس حصے میں. اور اگر وہ بے حس ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کمیونیکیشن رک چکی ہے. سو آج صبح میں آپ کے ساتھ یہ پیغام چھوڑوں گا کہ اس کرسمس سیزن میں اگرچہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، ہم یسوع مسیح کو ماننے والے ہیں، لیکن آج صبح میں آپ کے ساتھ یہ چیلنج رکھنا چاہتا ہوں، ہم میں سے ہر ایک مجھے شامل کر کے ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں. کیا ہم بے حس تو نہیں ہیں؟ اگر ہم بے حس ہیں تو پھر سمجھیے کہ ہم روحانی طور پر پیرالائز ہیں. اور اگر آپ اس کیفیت میں سے نکلنا چاہتے ہیں، یسوع مسیح کے ساتھ اپنی کمیونیکیشن کو بہتر کیجیے. آج صبح میں نے چیپل میں ڈیووشن دیتے وقت ایک چیلنج دیا تھا. آپ اپنی زندگی میں جو کام بھی کرتے ہیں، اگر ایک لمحے کے لیے رک جائیں اور یہ سوچیں کہ اگر یسوع مسیح میری جگہ پر ہوتے تو وہ یہ کام کرتے یا نہ کرتے، آپ کو فوراً جواب مل جائے گا. اگر آپ کو نہ میں جواب ملے تو وہ کام نہ کیجیے، اگر آپ کو ہاں میں جواب ملے تو وہ کام کیجیے. اپنی کمیونیکیشن کو بہتر کیجیے سر کے ساتھ. ہم بدن ہیں اور مسیح ہمارا سر ہے. سر کے ساتھ اپنی کمیونیکیشن کو بہتر کیجیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سگنلز میں کہیں کوئی بندش ہے، کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، اس کو دور کیجیے. اور اس کے لیے بہترین میڈیسن خدا نے آپ کو دے رکھی ہے، اپنا زندہ پاک کلام. اس کو پڑھیے، دعا کیجیے تاکہ آپ کی کمیونیکیشن خدا کے ساتھ بہتر ہو. میں نے جب اس کلیسیا کو جوائن کیا تھا تو کچھ ہی عرصے کے بعد ہم نے اس دعا کے پورشن کو
بیچ میں ایڈ کیا عبادت کے، جس میں ہم شخصی طور پر میں لوگوں کو دعا کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ آپ اپنی اپنی دعا کیجئے خدا کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمیونیکیشن پرسنل لیول پہ، ذاتی شخصی سطح پر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ، خدا کے ساتھ بہتر ہونی چاہیے. ہم خود کمیونیکیشن کریں خدا کے ساتھ، ہم خود اس سے بات چیت کریں. لیٹس ڈو اٹ ٹوڈے. آج فیصلہ کیجئے. ہم خداوند کے کلام کو پڑھیں گے اور خداوند کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر بنائیں گے، اور اگر خدا کے ساتھ کمیونیکیشن میں کہیں پہ کوئی بندش، کوئی رکاوٹ ہے تو اس کو دور کریں گے. دوسری بات جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح ہماری امید ہے. ہی از our head and he is our hope. وہ ہمارا سر ہے اور وہ ہماری امید ہے. اس کے بغیر ہم نا امید ہو جاتے ہیں. بطور انسان ہماری، بطور ایماندار، ہماری کلی امید، ہماری نجات، ہماری موت کے بعد زندگی، اس دنیا میں ہماری زندگی، ہر ایک چیز کی بنیاد خداوند یسوع المسیح پر ہے. وہی ہماری امید ہے، وہی ہماری امید کا لنگر ہے. اسی میں ہمارے تمام خیالات، ہمارا خوشی اور غم، ہر چیز اسی میں ہے. اس لیے کیونکہ وہ یہاں پر لکھا ہے وہی مبدا ہے، وہی بگننگ ہے. اس سے مراد، مبدا سے مراد بگننگ. ہی از دا بگننگ. وہ شروع ہے، وہ آغاز ہے، وہ ازلی ہے. یہ وہی ہے جس سے ہر چیز کا آغاز ہوتا ہے. اس کائنات کی تخلیق کا آغاز بھی اسی سے ہوا، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں، زمین کی، دیکھی ہوں، اندیکھی، تخت ہوں، ریاستیں، حکومتیں، اختیارات، سب چیزیں اس کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا کی گئیں. So he is the beginning of everything. وہ ہر ایک چیز کا آغاز ہے. وہ کلیسیا کا آغاز بھی ہے. اور اس نے ہم میں سے ہر ایک کو خود پیدا کیا ہے. اس لیے وہی ہماری امید ہے. اور یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا ہے. He is the first born. پہلوٹا ہے وہ. اس کے لیے انگریزی کا لفظ، جو یونانی لفظ ہے پروٹوکوس، بڑا دلچسپ ہے. اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں انگریزی زبان میں پروٹوٹائپ. ایک ایسی چیز جس کے اندر تمام ضروری چیزیں موجود ہوں. So Jesus has everything in himself. اس کی ذات میں ہر ایک چیز جس کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. وہ مردوں میں سے جی اٹھ کر، سب سے پہلے مردوں میں سے جی اٹھ کر میرے اور آپ کے لیے امید بن گیا ہے. دنیا میں کوئی اور شخص ایسا نہیں ہے خداوند یسوع مسیح سے پہلے، یا جن کو خداوند یسوع مسیح نے مردوں میں سے زندہ کیا، ان کی زندگی بالآخر ایک مرتبہ پھر دنیا میں اختتام پذیر ہو گئی. لیکن ریزریکشن، یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. مسیح خداوند کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردوں میں سے جی اٹھنا میرے اور آپ کے لیے امید ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. ہم بھی ایک دن اسی طرح سے جی اٹھیں گے. So he is our hope.
اور تیسری اور آخری بات جس کو میں آج صبح آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہاں پر لکھا ہے کہ اس کو تمام باتوں میں اول درجہ ہو. یہاں پر لکھا ہے تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو. پری ایمیننس، اول درجہ، ہر ایک چیز سے پہلے، ٹو بی دا فرسٹ، جو ہر جگہ پہ جس کو اول درجہ ملے، جو جہاں بھی جائے اس کو ہمیشہ سب سے بلند جگہ ملے، جہاں بھی وہ جائے جہاں بھی وہ ہو اس کو ہمیشہ اول درجہ ہو. اول درجہ ہم ایک ہی صورت میں اس کو دے سکتے ہیں، میں اور آپ، خدا یسوع مسیح کو. اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے دل میں، دل کے تخت پر بٹھائیں. اور اگر ہم دل کے تخت پر اس کو بٹھائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہی از اوور ہارٹ، ہی از اوور ہیڈ، ہی از اوور ہوپ اینڈ ہی از اوور ہارٹ. وہ ہمارا دل بن جائے، وہ ہمارے دل کے تخت پر حکومت کرے اور ہماری زندگی کے ہر ایک معاملے میں، چاہے وہ جیسا مرضی معاملہ کیوں نہ ہو، یسوع مسیح اول حیثیت رکھتا ہو ہماری زندگی میں. یسوع مسیح ہمیشہ ہماری زندگی میں، ہمارے فیصلوں میں، ہمارے کاموں میں پہلے درجے پر ہو. سو 3 باتیں آج صبح میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ وہ ہمارا سر ہے، اور اگر ہمارے اور اس کے درمیان کمیونیکیشن میں کوئی بندش ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی رکاوٹ ہے تو آج اس کو دور کیجئے. کیونکہ جب سر آپ کو کنٹرول کرے گا تو آپ کی زندگی اس کے مطابق ہوگی. وہ ہماری امید ہے کیونکہ وہ ہی از دا بگننگ، وہ ہر ایک چیز کا میں سب سے پہلے ہے، وہ اس کائنات سے بھی پہلے، وہ ازلی ہے، اس کا کوئی شروع نہیں ہے لیکن اس نے ہر چیز کو خود شروع کیا ہے. چونکہ وہ خود پیدا کرنے والا ہے، چونکہ وہ خود شروع کرنے والا ہے، اس لیے وہی واحد امید ہے. اور تیسری بات یہ کہ اس کو ہماری زندگی کے ہر ایک معاملات میں اول درجہ ہونا چاہیے. He must be our heart. اس کو ہمارے دل کے تخت پر براجمان ہونا چاہیے. اور یہ فیصلہ کرنا میرا اور آپ کا کام ہے. یسوع تو کہتا ہے دیکھ میں تیرے دل کے دروازے پہ کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، جو کوئی دروازہ کھولے گا میں اس کے ساتھ اندر آؤں گا اور اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا. سو اس کو آنے دیجئے. Let him come inside of you and rule on your heart. اس کو اپنے دل کے تخت پر بٹھائیے اور اسی کو اپنی واحد امید بنائیے اور اسی سے آپ اپنے سگنل لیں. دیکھیں کہ آپ کو جو آرڈر مل رہے ہیں وہ مسیح کی طرف سے ہیں یا کہیں اور سے مل رہے ہیں. یسوع سے آرڈر لیجئے، اس کے ساتھ کمیونیکیشن کیجئے، اس کے کلام کو پڑھیے اور اس سے دعا کیجئے. اس کرسمس سیزن کو اپنے لیے ایک بہترین کرسمس سیزن بنائیے تاکہ یسوع واقعی آپ کی زندگیوں میں شامل ہو. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں.